انف کاپیز یہ سب آپ کو مل جائیں گی. یہ فزیکل کاپیز بھی ہیں اور دوسرا جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس سافٹ کاپیز بھی آپ کو مل جائیں گی. تو اس میں نو ون ول بی ایبل ٹو اور شوڈ فیل کہ ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ملے گی بیفور یو لیو دا ہال. تو یہ جو سفر کا آغاز ہوا, آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جو 22-23 کا جہاں اختتام ہوا فسکل ایئر کا, تو اس وقت ہماری 22-23 میں جی ڈی پی میں ایکچولی کنٹریکشن آئی بائی 0.2%. لیول آف انفلیشن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اور اس کے بارے میں ابھی بات کروں گا. اسی سال جو پاکستانی روپیہ ہے اس کی ڈپریسیشن ہوئی تقریباً 29% کے قریب, اور جو فارن ایکسچینج ریزرو تھا ہمارا اٹ وینٹ ڈاؤن ٹو 2 weeks آف امپورٹ کور. دیٹس ویئر وی اسٹارٹیڈ آف فرام. جب یہ فسکل ایئر 23-24 شروع ہوا, اور اس میں اوبیسلی ڈفرینٹ ٹارگیٹس ہیں, ان ٹارگیٹس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. But that was the starting point. That was the starting point. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے, اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ this journey in fiscal 23-24 started under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif before the caretaker administration came in. اور آج ہم بیٹھے ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف انڈر ہز الیکٹڈ ایڈمنسٹریشن فار دا نیکسٹ 5 years. تو اس میں چونکہ اس وقت میں پرائیویٹ سیکٹر میں موجود تھا, جیسے آپ کو علم ہے کہ مجھے 3-3.5 سال مہینے ہوئے ہیں اس رول میں آئے ہوئے. بٹ ایون وین آئی واز دیئر ان دا پرائیویٹ سیکٹر I was very loud and clear کہ IMF کے پروگرام میں ہمیں جانا چاہیے, because there is no plan B. اگر کوئی پلان بی ہو تو IMF کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ نہیں کہا جاتا. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کسی کو کہتے ہیں, تو اس سلسلے میں آئی تھنک جو the courageous step that was taken by the Prime Minister at the time to take us through the finishing line in terms of signing the 9-month standby agreement was a very, very important part of where we are today. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ ہوتا تو آج ہم اس وقت بیٹھ کے یہ ٹارگیٹس ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. We would have been as a country in a very different situation and in a very different, we would have had the same discussion but in a very different context. So that was the starting point to get the SBA 9-month SBA going. اب اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں ہم کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اور یہ سارے چونکہ خود فائنینشیل جرنلزم میں سب کا آپ کا بہت بڑا ایک رول ہے, اور آپ اکانومی کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے بھی ہیں, اس کو ڈیلی بیسس پہ فالو بھی کرتے ہیں. تو وہ آپ نے دیکھا کہ جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے اس میں جو ایل ایس ایم سائڈ پہ مشکلات آئیں, اس میں کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ کیوں آئیں. when the interest rate regime is where it is and the energy equation is where it is, تو اس کا ایک امپیکٹ آنا تھا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ پہ, جو آیا. لیکن our savior was the agriculture, اور agriculture on the back of bumper crops. اور as far as I am concerned, as we go forward, crops کے علاوہ جو ڈیری اور لائف اسٹاک ہے is going to remain a very, very big upside for us inshallah in years to come, and agriculture is going to remain a huge lever of growth as we go forward. تو یہ تو جی ڈی پی سائڈ کی سٹوری ہے. اس کے بعد جو فسکل سائڈ پہ ہوا, آئی تھنک ایز فار ایز دا ریونیو کلیکشن از کنسرن, آپ سب لوگ
سالوں سال سے یہ دیکھتے آئے ہیں. جو ایف بی آر کے نمبر ہیں وہ آپ منتھلی بیسس پہ اس کو دیکھتے ہیں, اور جو کلوز ٹو 30% گروتھ آئی ہے ان دا ریونیو دیٹ ہیز بین کلیکٹڈ از آلموسٹ انپریسیڈنٹڈ فرام دا بیس فرام ویئر وی اسٹارٹیڈ. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی بات کرنا چاہوں گا ایز وی گو فارورڈ. اور اس کی وجہ سے جو پرائمری سرپلس ہے اس میں ہم جو پروونسز ہیں, unless the provinces had delivered on their surpluses, we would not be able to deliver the surplus which we have committed to the fund under the 9-month SPA. So اس میں ان کا بھی جو ڈسپلن ہے, I just want to ensure کہ the provinces are given due credit for delivering on what they said they would deliver. Current account deficit, آپ کو معلوم ہے کہ ٹارگٹ اس کا کیا کہا جا رہا تھا, اور اس کے بارے میں what were the predictions. In fact جب یہ سال کا شروع ہوا تو اس وقت تخمینہ یہ تھا کہ تقریباً $6 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا اس مالی سال میں. اینڈ آپ اگین you are very, very aware of where we are. The current account deficit forecasted for the year, کیونکہ اب ہم جون کے میں آ چکے ہیں, I think our latest forecast is roughly about $200 million. That's the kind of delta which has come through. اور اس میں 3 مہینے اس سال کے ایکچولی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گئے, اور مئی کا میرے پاس فائنل نمبر اس وقت نہیں ہے. But if I just look at the 3.2 billion remittance کا number جو آیا ہے during the month of May, I'm pretty sure that it will be another month where we will show a surplus, which will then lead to جو ہمارا خیال تھا جب حکومت میں آئے کہ current account deficit is going to be less than $1 billion, تو وہ it has turned into reality. The currency stability جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں, اور اس کے 2-3 مین وجوہات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں جو سٹیپس لیے گئے اراؤنڈ ایڈمنسٹریٹو میجرز, ہنڈی حوالہ کو روکا گیا, اسمگلنگ کو روکا گیا, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو چیک کیا گیا. دیز ور دا ایڈمنسٹریٹو اسٹیپس وچ ور ٹیکن. اور اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک نے اس پہ اقدام لیے, ٹو می اٹ از دا اسٹرکچرل پارٹ جو اسٹیٹ بینک نے ادا کیا, کہ جو ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کو فردر ان کے جو کیپٹل ریکوائرمنٹس سے بڑھائی گئیں. جو ایکسچینج کمپنی اسپیکولیشن میں انوالو تھیں دوز ہیو بین فیزڈ آؤٹ. جو بینکوں کو کہا گیا کہ جن کے بینکوں کے پاس آلریڈی ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کو کہا گیا کہ آپ فردر بوتھ کھولیں, اور جن کے پاس ایکسچینج کمپنیز نہیں تھیں ان کو کہا گیا کہ آپ ایکسچینج کمپنیز کھولیں. ٹو می دیٹ از اے اسٹرکچرل اسٹیپ. جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی ایڈمنسٹریٹو میجر اگر آگے پیچھے ہو گئے اور اگر اس میں وہ اس طرح کی تندہی نہ رہی تو پھر کیا ہوگا, بٹ دس از اے اسٹرکچرل وے آف برنگنگ دا ہول ایف ایکس ایکٹیویٹی ان ٹو اے ریگولیٹڈ انوائرمنٹ, اینڈ دیٹ ٹو می therefore is going to inshallah ensure کہ اس قسم کی جو سٹہ بازی تھی یا اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی تھی وہ دوبارہ اس ملک میں نہ آئے. اور آپ سب میں سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت موجود تھا, اور اس وقت جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ 300 ہو جائے گا, 325 ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ 350 ہو جائے گا, and we were following on the exchange rate side a 1.25% band, and the formal exchange rate was following that. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو اسٹیپس ہوئے اس کے بعد میں جو آئی گیو فل کریڈٹ ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ انہوں نے جو قدم لیا ہے, آئی تھنک انشاءاللہ اٹ ول انشور اے ہیوج اماؤنٹ آف اسٹیبلٹی ان آر کرنسی ایز وی گو فارورڈ. اس کے بعد فارن ایکسچینج ریزرو کی میں نے بات کی کہ 2 month امپورٹ کور سے ہم نکلے تھے فرام دا برنک آف ڈیفالٹ, اور اس وقت الحمدللہ وی آر at 2 months of import cover.
a little over $9 billion. اور دیکھیے یہ جو $9 billion ہیں، یہ چونکہ آپ گورنر صاحب سے بھی بات کرتے رہتے ہیں، آپ کی اسٹیٹ بینک سے انٹریکشن ہے، اگین فل کریڈٹ ٹو دا سینٹرل بینک، کیونکہ یہ جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے ہمارا اس وقت، اٹس ناٹ اونلی دا کوانٹم بٹ دا کوالٹی آف دیٹ ریزرو، بیکاز دیٹ ہیز ناٹ بین فنڈیڈ بائی ڈیٹ اسٹاک. اور یہ بہت بڑی ایک چیز ہے جس سے ہم انشاءاللہ اگلا جو مالی سال ہے وی اسٹارٹ آن اے ویری گڈ نوٹ اینڈ آن اے ویری اسٹرانگ نوٹ. اس کے بعد انفلیشن کی بات ہوئی، جو آپ نے دیکھا ہے کہ 48% پہ یہ پیک ہوئی، اور اس کے بعد اب 11.8% کا نمبر جو مئی میں آیا ہے، آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. اسی کی وجہ سے جو کور انفلیشن نیچے آئی ہے، فوڈ انفلیشن نیچے آئی ہے. دیز آر آل فیکچوئل سچویشنز اینڈ فیکچوئل ایسپیکٹس وچ آر دیئر. اور اس کے بیسس پہ جو پالیسی ریٹ کل مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جو ڈیسیجن لیا ہے، اینڈ اٹ از ویری مچ ان دا ڈومین آف دا اسٹیٹ بینک اینڈ دا مانیٹری پالیسی. دا ایکسچینج ریٹ اینڈ دا پالیسی ریٹ ویری مچ دا پرویو آف دا اسٹیٹ بینک. لیکن ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، یہ جو مانیٹری ایزنگ اب شروع ہوئی ہے از این انڈیپینڈنٹ مارکر کہ جو ہم نے انفلیشن میں دیکھا ہے اور جو اس وقت ریئل جو پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہم نے رکھنا ہے، اس میں اسٹیٹ بینک اور مانیٹری پالیسی نے اتنا کوشن دیکھا ٹو ایکچولی اسٹارٹ موونگ اٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کتنا کٹ ہونا چاہیے تھا، کتنا کٹ ہوا، لیکن ایوری سینٹرل بینک اراؤنڈ دا ورلڈ از ورڈ اباؤٹ دا لاسٹ مائل، بیکاز ایوری سینٹرل بینک ان دا ورلڈ ڈز ناٹ وانٹ ٹو ریورس دیئر پالیسی ڈیسیجنس، کہ ایک دفعہ ہم اس کو ایزنگ کی طرف شروع ہوں، پالیسی ریٹ کو کٹ کرنا شروع کریں، اور پھر ایک دم ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ان کو ریٹ بڑھانا پڑے. اس کا جو ایفیکٹ ہوگا اکانومی پہ، آئی کین فلی اپریشیٹ کہ جو سینٹرل بینکس ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو وے فارورڈ ان ٹرمز آف ہاؤ وی سی. اور مانیٹری پالیسی کا اپنا ایک ویو ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سنگل ڈیجٹ میں اس کو دیکھ رہے ہیں ان ارلی نیکسٹ ایئر ان ٹرمز آف دا فسکل ایئر. اینڈ اف دیٹ از دا وے ٹو گو، تو انشاءاللہ یہ پالیسی ریٹ جو ہے بتدریج اس کو نیچے آنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں مارکیٹس ہیو رسپونڈڈ پازیٹیولی، اور اس میں ویدر از آن دا ڈیٹ سائڈ اور ایکوٹی سائڈ، کچھ کبھی اوپر ہوگا کبھی نیچے ہوگا. بٹ فرام مائی پرسپیکٹو the fact that foreign buying has come back into the market, both on the equity side, اور جتنے میں فکس انکم انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو ملا واشنگٹن میں ملا، اور پھر یہاں ان دا لاسٹ 2 to 3 weeks وہ فکس انکم جو فلوز واپس آنے شروع ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ وہ سگنلز ہیں کہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جب آتی ہے تو تھوڑا سا یہ جو جب کانفیڈنس ریسٹور ہوتا ہے، سو دیٹ برنگز دوز فلوز بیک ان. تو آئی تھنک میں یہاں اب جو باقی باتیں ہیں وہ علی if you want to add anything, but from my perspective these are a few things which I just wanted to mention. I just want to close کہ اس وقت کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ سوال ہو کہ IMF کے ساتھ ہماری ڈسکشنز جو ہیں وہ کیسی چل رہی ہیں، تو I can assure you کہ we had very productive and constructive dialogue with the fund when they were here. اور اس میں دیکھیے ایک چیز میں جو بہتری آئی ہے کہ یہ جو 9 month SBA سکسیزفلی کنکلوڈ ہوا ہے، although ٹینر شارٹ تھا، لیکن اس میں جو ڈسپلن شو کیا ہے وہ اس ڈسپلن کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کین شو دس ڈسپلن کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں وی کین فالو تھرو. اور اس میں جو ہمارا جو ڈائلاگ ہوا ہے وہ اس نظریے سے ہوا ہے کہ ہم یہ جو کنسٹرکٹیو نیچر آف دا ریفارم ایجنڈا ہے اس میں گوئنگ فارورڈ وی ول ریمین کمیٹڈ ٹو اٹ. اور میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ the way I look at it, this is Pakistan program which is being aided, supported, helped
and funded by the IMF. ٹیکس ٹو GDP ہمیں بڑھانا ہے. اپنی کمپلیکس انرجی ایکویژن ہے, اس میں پاور سیکٹر ریفارمز کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے, اس کی گورننس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جو SOEs ہیں, اور یہ اس پہ کئی دفعہ اخباروں نے بھی اس پہ لکھ دیا ہے, اور میں اس میں فرملی بلیو کرتا ہوں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اسٹریٹجک SOEs. اسٹریٹجک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, لیکن اس ایکٹیویٹی کو پبلک سیکٹر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. The private sector, or under the public-private sector partnership, we can manage that activity as we go forward. اور یہی چیزیں ایسی ہیں جو IMF والے بھی کہہ رہے ہیں. اس لیے from my perspective, I am very clear, this is the Pakistan program which is being funded by the fund. باقی ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے, بڑی مثبت اس میں پیش رفت ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو بالکل انوالو رکھیں گے اور انفارم رکھیں گے ایز وی گو فارورڈ. بٹ سو فار سو گڈ. ود دیٹ علی, اف یو وانٹ ٹو ایڈ, اور اگر احسن صاحب آ گئے تو میں ان کو بھی کہوں گا, لیکن اس وقت وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں. تو بٹ آفٹر دس اف اینی ادر کولیگ وانٹس ٹو ٹاک, ادروائز ویل اوپن اٹ اپ فار ڈسکشن. جی بہت شکریہ سر. آپ نے ایک بڑی کمپریہنسو تصویر ان سارے دوستوں کے سامنے پیش کی ہے کہ کس طرح سے مشکل ترین معاشی حالات سے نکل کے ہم فسکل سٹیبلٹی کی طرف پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے سفر اپنا قائم کیا ہے. سر میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو آج آپٹمزم یا جو اعتماد نظر آ رہا ہے وہ کسی ایک فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ جو آج اعتماد جو آپ کو فرق شکل کے اندر, چاہے آپ اپنی کرنسی مارکیٹ دیکھ لیں, چاہے آپ اپنی سٹاک مارکیٹ دیکھ لیں, چاہے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ممالک سے انویسٹرز آپ کی طرف رخ کر کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے اپنی اپرچونٹیز یہاں پہ تلاش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں آج, اس کے پیچھے کوئی ایک فیصلہ نہیں ہے, پر یہ وہ چوائس جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے لی کہ آپ نے اس اصلاحات کے رستے کے اوپر چلنا ہے جس سے پاکستان کی ریاست کو مضبوط کیا جا سکے, یہ صرف اور صرف اس کی عکاسی کرتا ہے. تو میں صرف آپ سے گزارش یہ کروں گا, اس وقت جب ہم اگلے سال کے اندر جا رہے ہیں, سب سے زیادہ ضروری اور دھیان جو ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ جو معاشی استحکام آیا ہے اس کو ہم نے کس طرح سے اینکر کرنا ہے, تاکہ خدا نہ خواستہ کسی ایک فیصلے سے یا کسی ایک ایکسٹرنل یا انٹرنل ایونٹ سے ہم دوبارہ اس طرح اپنی جو دیوالیہ پن کی طرف یا اپنی معیشت کو کمزور کرنے کی طرف دوبارہ نہ چل پڑے. تو سب سے بڑی ترجیح جو آج ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس استحکام کو اینکر کس طرح کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں IMF کے پروگرام کے ساتھ, IMF کی شراکت داری کے ساتھ اس نظام کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور اس کے اندر جو فریم ورک طے کیا جا رہا ہے اس کے اندر شہباز شریف صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر کٹ ترجیحات تھیں کہ ہم نے جو کمزور ترین لوگ جو پچھلے 1-2 سال کے اندر مہنگائی کی چکی کے نیچے پس چکے ہوئے ہیں, ہم نے کسی بھی صورت ان کے اوپر اور بوجھ ڈالنے کی جو بھی کوشش ہوگی اس کو روکنا ہے, اس کے سامنے بند باندھنا ہے. تو بھرپور کوشش آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی کہ ہم جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا جو پرنسپل جس کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ حکومت کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف کس طرح سے لے کے جانا ہے, اور وہ دوست جو نان فائلر یا کوئی اور رستہ اختیار کر کے ٹیکس کی نیٹ کے اندر آ کے اپنا جو جائز حصہ ہے وہ اپنی اس معیشت کی اور اپنی اس حکومت کی جو ڈیولپمنٹ کا جو ایک جرنی ہے اس کے اندر ادا نہیں کرے, ان کے لیے کس طرح سے وہ کاسٹ آف نان کمپلائنس کو بڑھانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اصول جس کے تحت اس سارے نظام کو اینکر کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی سیگمنٹ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے کوئی فرق نظام یہاں پہ عمل میں لایا جائے گا. سب کو اپنی آمدنی کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, تاکہ جو آج
یہاں پہ سالہ سال سے روایت پڑی ہوئی ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن اور باقی کے ایسے میجرز جن سے غریب آدمی کے لیے جگہ تنگ ہوتی گئی ہے، ان جو ہماری جو اسٹرکچرل فالٹ لائنز ہیں ان کو کریکٹ کر سکیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب فائنانس منسٹر صاحب، شہباز شریف صاحب اور کیبنٹ کی اپروول کے بعد کل بجٹ اپنا پریزنٹ کریں گے تو آپ اس پس منظر کے اندر اس کاوش کو، ہماری پاکستان کی حقیقتوں کو، آئی ایم ایف کے ساتھ شراکت داری کو دیکھتے ہوئے اسی تناظر کے اندر ایویلیویٹ کریں گے، اور اس صورتحال کے اندر، اس پس منظر سے اس ساری کی ساری کاوش کے اندر ہمیں اپنی مدد اور اپنا سہارا اور اپنی رہنمائی وہاں پہ پر مہیا کریں گے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ایک اپنا تعلق بھی ہے. آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنی فیڈ بیک اچھی نیت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اسی طرح ویلکم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بجٹری پروسیس آگے چلے گا اس میں اگر کوئی خامی کمی آئی ہے تو اس کو کور کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. جی آپ اس کو کریں گے جی. وی ناؤ اوپن اٹ اپ جی فار ڈسکشن. سب کو سوالات کرنے کا موقع دیا جائے گا، بٹ پرووائڈیڈ کہ ہم ون بائی ون کر لیں. حنیف خالد صاحب اسٹارٹ کریں. آپ دونوں بھائیوں سے، سینئر سے، میرے وزراء سے سوال ہے کہ آئی پی پیز کا کیپیسٹی پیمنٹس 2.1 ٹریلین تک چلا گیا. میں جو بھی نظر ہو سکتا ہوں اس میں سے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، فیک ہو سکتا ہے کہ 2.7 یا 2.8 ٹریلین ہونے والا ہے، جبکہ ڈسکوز تمام ملا کے ان کی آمدنی جو وصولیاں ہیں وہ 2.5 کے لگ بھگ ہے. تو یہ میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ کس طرح مینج کریں گے، کیونکہ آج پورے پاکستان میں آپ کے اور ہمارے غریب عوام لوڈ شیڈنگ کی چکی میں پس رہے ہیں، اور مہنگائی پر یونٹ بجلی کی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ نہ انڈیا میں ہے، نہ بنگلہ دیش میں ہے، نہ سری لنکا میں ہے. تھینک یو سر. جی کا سوال بالکل جائز ہے. اینڈ دین آئی ول گیو دا فلور ٹو علی، تاکہ وہ اس لیے بھی کہ وہ منسٹر آف اسٹیٹ فار پاور بھی ہیں، تو آئی تھنک دس اے رائٹ کویشچن فار ہم ٹو بی ایڈریسڈ. لیکن دیکھیے، یہ جس پرنسپل کے ساتھ سر ہم آگے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم نے ریفارم کرنی ہے اس میں دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس پالیسی ہے اور ہم اس کو انفورس نہیں کر پا رہے، اس کو انفورس کروانا ہے، whether it's on the tax side or whether it's on the power side. اور میں دونوں کی بات کروں گا. اور پھر اگلی چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو نئے انیشیٹوز آ رہے ہیں، تو میں ایف بی آر سے شروع کرتا ہوں، رائٹ. تو وہاں جو اس وقت لیکیجز ہیں ان کو ہم نے پہلے بلاک کرنا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ جو اس قسم کا ہدف ہے وہ کل بات کریں گے، کیونکہ بجٹ کی اگر آج ہی بات کر لی تو پھر تو مناسب نہیں ہوگا کہ کل اسمبلی میں جا کے کیا بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اس میں دونوں چیزیں ہوں گی کہ جو ٹریک اینڈ ٹریس ہمارا کام نہیں کیا، جو ہمارا پوس کام نہیں کیا، اور جو جس طرح ہم اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہیومن انٹرونشن اس میں کم کی جا سکے. اور اس کے علاوہ جو ہم نئے سیکٹرز ہیں، جس طرح ابھی علی نے بڑی اس کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ as far as I'm concerned, I think what he was trying to see, there are no sacred cows. There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. کیونکہ اس ملک میں فلانتھرپی سے، خیرات سے اسکول چل سکتے ہیں، یونیورسٹی چل سکتی ہیں، ہسپتال چل سکتے ہیں، ملک نہیں چل سکتے. ملک ٹیکس سے ہی چل سکتے ہیں. دیٹس ون سر. اور یہ بیسک پرنسپل ہے. اسی طرح یہ پاور کی اب آپ سے بات کریں گے، بیکاز اس میں جو تھیفٹ کا تخمینہ ہے وہ 500 بلین ہے. اس میں یہ اور منسٹر اویس لغاری، تو جو پہلا قدم انہوں نے اٹھا لیا ہے سر،
کہ جو ڈسکوز کی کارپوریٹ گورننس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے, اور وہ جو لا پاس ہوا ہے جس سے ہمیں یہ اب جو بورڈز ہیں ان کو ہم چینج کر سکیں گے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر ایس ایم ای پروفیشنلز لے کر آئیں گے, جو اویس لغاری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, انڈر بینگ ویری ایبلی اسسٹڈ بائی علی صاحب ایز ویل. اور اسی کو پھر ہم نے ان کو, اور آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا بھی ریزولو سن لیا ہے, وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس ڈسکوز ان ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. اس کے 2 روٹس ہو سکتے ہیں. ہم اعلیٰ ترکیہ اس کو کنسیشن سائٹ پہ لے جا سکتے ہیں, اور وی ہینڈ اٹ اوور ایکچولی ٹو دا پرائیویٹائزیشن کمیشن اینڈ دے ٹیک اٹ فارورڈ, اور اے کمبینیشن آف بوتھ. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ پبلک سیکٹر میں نہیں رہ سکتے ایز وی گو فارورڈ. تو آئی تھنک جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے, I'll hand it over to علی جی.